السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو رمضان کا چاند مبارک ہو میرے یوٹیوب چینل کی طرف سے۔ اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے والا بنائے، وہ عبادت نصیب فرمائے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہوتے ہیں۔ ہمیں وہ عبادت کرنی ہے جس سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اللہ تعالیٰ۔ اللہ رب العالمین سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری امت پہ یہ رمضان رحمتوں کا، برکتوں کا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال اور اس مبارک مہینے کو زیادہ سے زیادہ عبادات میں گزارنے والا بنائے، برائیوں سے بچنے والا بنائے۔ اس مبارک مہینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری پوری زندگی، پورے 11 مہینے کی جو زندگی ہے، اللہ اس کو اپنے بتائے ہوئے راستے اور اپنے نبی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے والا ہمیں بنائے۔ تو آج کی ویڈیو کا میرا ٹاپک ہے کہ وہ 4 اعمال جن کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے میں خاص طور پہ کرنے کا حکم فرمایا۔ ذرا سوچئے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا حکم فرمائے تو اس سے ہمیں کتنا فائدہ ہوگا، امت کو اس سے کتنا نفع ہوگا۔ وہ ارشادات جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے مہینے میں، بہت سی عبادتیں ہیں لیکن 4 چیزوں کا خاص طور پہ جو حکم فرمایا، اس کا کتنا فائدہ ہوگا، کتنا نفع ہوگا، وہ کتنی خاص چیزیں ہوں گی جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلائیں۔ حدیث کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کمی پیشی کو معاف فرمائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں 4 چیزیں کثرت سے کریں۔ 2 چیزیں اللہ کی رضا کے لیے، جو 2 چیزیں ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے ہیں۔ سب سے پہلے کیا؟ کلمہ طیبہ، پہلا کلمہ اس کی کثرت کرنی ہے ہمیں۔ پہلا کلمہ جو ہے اس کا بہت ثواب ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کمی پیشی کو معاف فرمائے کہ ایک ترازو میں زمین اور آسمان رکھ دیے جائیں اور ایک ترازو میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رکھ دیا جائے، تو جس میں کلمہ طیبہ ہوگا وہ جھک جائے گا، وہ وزنی ہو جائے گا۔ اور کلمہ طیبہ کی بہت فضیلت ہیں، بہت اعلیٰ ذکر ہے یہ اللہ رب العالمین کا۔ کلمہ طیبہ، اس کی فضیلت آپ یہ غور کریں کہ اگر ایک 90 سال کا انسان، بوڑھا انسان جس کی پوری زندگی کفر اور شرک میں گزری ہو، اللہ کی نافرمانی میں گزری ہو، وہ مرتے وقت صرف اپنی زبان سے سچے دل سے کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دیں گے۔ اس کلمے کی اتنی فضیلت ہے کلمہ طیبہ کی۔ اور دوسری چیز جو ہے، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اس کی کثرت کریں، وہ ہے استغفر اللہ۔ ہمیں اس مبارک مہینے میں استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ استغفر اللہ، اپنے اللہ سے ہمیں اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ استغفر اللہ، ہر لمحہ ہمیں استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ کیا وہ خوش نصیب انسان ہوگا جو استغفار کرے، اپنے گناہوں کی اللہ سے توبہ کرے، اور جب دنیا سے جائے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوں، اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے ہوں۔ تو کتنی فضیلت ہے استغفار کی۔ تو ہمیں رمضان کے مبارک مہینے میں 2 چیزیں جو کرنی ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلا کلمہ طیبہ کی کثرت، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی کثرت کرنی ہے۔ دوسرا کیا؟ استغفر اللہ، اللہ سے توبہ کرنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ سے رو رو کے گڑ گڑا کے سچی توبہ کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور 2 چیز جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی جو اپنے لیے ہیں، وہ 2 چیزیں جو ہر انسان کو چاہیے، وہ کیا ہے؟ کہ جنت کی طلب کرے، اللہ سے جنت مانگے، اللہ سے رو رو کے اللہ سے کہیں کہ اللہ تو ہمیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، جنت کی طلب کرے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ سے مانگے کہ اللہ
تو جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اس مبارک مہینے میں، تو اللہ تو ہمیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، جنت مانگے اللہ سے، طلب کریں، یہ تیسری چیز ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہمیں جہنم کی آگ سے، جہنم سے ہمیں پناہ مانگنی ہے، اللہ سے رو رو کے گڑ گڑا کے کہنا ہے کہ یا رب العالمین تو اب 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے بندی کو چاہتا ہے، تو اللہ تو ہمیں جہنم کی آگ سے، جہنم سے ہماری حفاظت فرما، جہنم سے ہماری حفاظت فرما، جہنم سے ہماری حفاظت فرما، اللہ تو ہماری حفاظت فرما، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے پورے امت کی حفاظت فرما، ہمیں مانگنا ہے اللہ سے، یہ مبارک مہینہ ہے، کوئی بھی لمحہ غفلت کا نہ گزرے، ہر لمحے ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، ہر لمحہ ہمیں کلمے کی تلاوت کرنی ہے، کلمہ پڑھنا ہے، ہمیں درود پاک کی کثرت کرنی ہے۔ میرے ساتھ محمد احمد ہیں، محمد احمد یہ بتائیے سب سے مبارک مہینہ کون سا ہے؟ روزہ رمضان۔ ماشاءاللہ، یہ میرے بیٹے ہیں محمد احمد، یہ بتا رہے ہیں کہ جو سب سے افضل مہینہ ہے 12 مہینوں میں جس کو فضیلت حاصل ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جس میں ہم روزے رکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے والا بنائے، زیادہ سے زیادہ اس مہینے کو عبادت میں گزارنے والا بنائے۔ آخر میں اپنے چینل کے ذریعے آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ٹی وی بالکل نہ دیکھیں اور موبائل سے دوری بنائے رکھیں، سوشل میڈیا سے دوری بنائے رکھیں۔ یہ نہیں کہ ہم عام دنوں کی طرح ہی ہم موبائل میں ہی لگے ہوئے ہیں، نہیں، ہمیں بچنا ہے، ہم اپنے وقت کو قیمتی بنانا ہے۔ وہ قیمتی کیسے بنے گا؟ کلمے پڑھیں، ہم نماز پڑھیں، 5 وقت کی نماز تکبیرہ اولیٰ کے ساتھ پڑھیں، تراویح پڑھیں، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھیں، اپنے آپ کو حلال رزق کمانے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں پوری امت پہ رحمت نازل فرمائے، اپنی برکتیں نازل فرمائے۔ اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خاص طور پہ سحری کے وقت اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور روزہ افطار کے وقت بھی اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔